بغور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پہلی صفت کے بیان ہوا کہ اللہ کا جب ذکر ہو تو اللہ کی عظمت اور جلال ہمارے دلوں میں آئے اور ہمارا دل کانپ اٹھے۔ یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نمبر 2، جو آیت کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے، ایمان والوں کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، اس کی تشریحات بتائی جاتی ہیں، تو ان کے دل ایمان میں اضافہ پیدا کر دیتا ہے، ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، ایمان کی لذت اور کیفیت اور حلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم اپنے دلوں کو چیک کریں تو قرآن پڑھنا، غور کرنا، پھر تلاوت کرنا، ان ساری چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ فرمایا 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کتنی؟ 2 آنکھیں جہنم میں نہیں جلیں گی، 2 آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ نمبر 1، جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں روتا ہو، تنہائی میں اللہ کی یاد میں، یہ تو اب چشم فلک کو دیکھنے سے میسر کئی چند ایک لوگ میسر آ جائیں تو اللہ مان والا حفیظ، ورنہ گھر گھر میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ ہر آدمی موبائل چلانے میں مصروف ہے، مصلی پر بیٹھے آپ کو لوگ نظر آ جائیں، کیا کالے بالوں والے، کیا سفید بالوں والے، کیا نوجوان لڑکے، کیا بڑی عمر کے مرد، کیا نوجوان بچیاں، کیا بڑی عمر کی خاتون۔ ہمیں مہنگائی نے نہیں مارا، ہمیں قرآن سے دوری نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ پہلی آنکھ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کی یاد میں روئے، عشق و مستی میں روئے۔ فرمایا دوسری آنکھ وہ ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہوئے روئے، جو قرآن کو، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پھر سجدہ کر لینا آپ لوگ بعد میں۔ فرمایا اذا تلیت علیہم آیات، ایک تو اللہ یہاں بیان فرما رہے نا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا۔ فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایک کام وہ کرتے ہیں، خروا سجدا، خوف سے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ نمبر 2، وہ قرآن کو سن کر بکین، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول قرآن بیان کرتے تو ہم آپ علیہ السلام کی زبان سے جب قرآن سنتے تو زار و قطار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ پتہ ہے کیا، اس چاہ میں ہوتے اب کوئی نیا حکم قرآن کا اترے جس پر ہم عمل تو کریں نا، ہمیں مزہ تو آئے ہم قرآن پر عمل کریں۔ اور جب وہ قرآن سنتے اللہ کے نبی کی زبان سے تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو۔ تو فرمایا 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1، جو آنکھ تنہائی میں اللہ کی یاد میں روئے، اور نمبر 2، وہ آنکھ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے روئے۔ لیکن یہ رونا تو تب آئے گا جب پتہ تو چلے گا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن آہوزاری کیا کر رہا ہے، قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہم تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آج تک اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کہ یہ کیا ہے۔ پورا قرآن تو اپنی جگہ رہے گا، کتنی غفلت کی بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حاکم وقت اور بادشاہ نے جیل میں ڈالا۔ کیا کیا؟ جیل میں ڈالا، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں سے لوگ باہر بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، لہٰذا اس کا رستہ روکو
لہٰذا مجدد الفسانی کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا؟ جیل میں۔ جیل میں کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے گزرے تو سپرنٹینڈنٹ آف جیل نے کہا حضرت آپ نے جس مقصد کے لیے ان کو جیل میں ڈالا تھا اس سے بڑھ کر جو باہر کام ہوتا تھا اب وہی کام جیل کے اندر ہو رہا ہے، جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ تو جب بادشاہ نے ساری کارگزاری معلوم کی، پتہ چلا کہ وہاں اندر درس قرآن شروع ہیں اور قرآن بیان ہو رہا ہے، کہ اس کو جیل سے کیا کرو؟ نکالو۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں جب مجدد الفسانی کو جیل سے نکالا 1,70,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک ہو طلب اور ایک ہو بیان کرنے والے، دونوں چیزوں، بیان کرنے والا طلب سے بولے، سننے والا طلب سے سنے، قرآن اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی مسجد ہے، دیکھو نماز میں بھری ہوئی ہے، اور ابھی آپ کو یہ چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہماری قرآن سے محبت ہے، یہ ہمیں قرآن سے طلب ہے۔ اگر آج کمپنی کے ملازم کو کہا جائے کہ آپ کو اوور ٹائم لگے گا بھائی آج، تو وہ گھر میں فون کر کے کہتا ہے کہ آج میں اوور ٹائم لگا کر آؤں گا، اس لیے کہ کئی دنوں بعد موقع ملا ہے۔ اس کی تو فکر ہمیں لگی ہے، لیکن یہ جو اندر دل کے لوتھڑے میں ایمان رکھا ہوا ہے، اس کو کب جگائیں گے ہم؟ کبھی اللہ کی یاد و مستی میں روئے گا؟ مرنے کے بعد، قبر کی پاتال میں اتر جانے کے بعد یہ روئے گا۔ قبر کے اوپر جب ہمارے اوپر منو من مٹی ڈال دی جائے گی، پھر ہم کہیں گے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم کہیں گے یا اللہ اب اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اب ہمیں دنیا میں جانے دیں، اب ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے معمولات میں یہ معمول تھا ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرنا، ایک قرآن کی بخاری کا سبق بھی پڑھانا، تبلیغ کا کام بھی کرنا، کتابیں بھی لکھنا، گھر والوں کو ٹائم بھی دینا، تبلیغی اسفار بھی کرنا۔ کہتے ہیں یہ مولوی تو فارغ ہیں، بس ان کا کیا کام ہے؟ اور ان کا کام ہی کوئی نہیں، بس مسجد، مصلی، قرآن، اور ان کو کیا کام آتا؟ اور تو ان کو آتا کچھ نہیں۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود روزانہ پورا ایک قرآن پڑھنا۔ ایک وقت آیا کہ آنکھوں میں بینائی کمزور ہو گئی اور روتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس بات پر نہیں روتے تھے کہ آنکھوں کی نظر چلی گئی، اس بات پر روتے تھے کب اس قرآن کو دیکھنے کے لیے نظر صحیح کام نہیں کرتی، اس قرآن کو دیکھنے کے لیے نظر میں کمزوری آ گئی ہے۔ اور وہ جو قرآن کا پورا پڑھنے کا ایک قرآن کا معمول تھا، اس میں کمی آ گئی۔ پھر فرماتے کہ اس بات نے مجھے تسلی دی، گھر کی عورتیں جمع ہو کر جو قرآن پڑھتی، ان سپاروں کی تعداد ملا کر ایک قرآن بن جاتا۔ ہمیں ایسی عورتیں دستیاب ہیں بھائی؟ ادھر تو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کیا ہوتی ہے؟ قرآن خوانی، خان کے گھر میں قرآن کی خوانی، عورتوں کی زبانی۔ خان کے گھر میں قرآن خوانی اور عورتوں کی زبانی، اور کچھ ان کو نہ آنی کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ پتہ ہے یہ شیخ زکریا کیوں بنے؟ اللہ اکبر! ہم سمجھتے ہیں بس مدرسے میں آدمی بنتا ہے، مدرسے کی محنت ہوتی ہے، استاد بناتا ہے، استاد کی محنت ہوتی ہے، شیخ کی صحبت میں آدمی بنتا ہے۔ شک نہیں ہے کہ شیخ کی صحبت میں آدمی بنتا ہے۔ اصل مربی، پہلا مربی وہ ماں کی گود ہے، اصل تربیت کرنے والا وہ باپ ہوا کرتا ہے۔ اور آج ماں اور باپ ان دونوں باتوں سے فارغ ہیں کہ اولاد کی ہم نے تربیت کرنی۔ حضرت شیخ زکریا اپنی آپ بیتی میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا بچپن میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، کچھ 4-5 سال کی عمر تھی، تو ان کے والد صاحب پتہ ہے کون تھے؟ ہمارے تبلیغ والے ساتھی بھی نہیں جانتے، بس شیخ زکریا کا نام اسی سنیا۔ یہ شیخ زکریا کون ہے ہمیں یہ پتہ؟ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سکے بھتیجے، مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سکے بیٹے، اور مولانا یحییٰ کاندھلوی مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔
یہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں اس تاریخ میں نہیں جاتا کہ مولانا یحییٰ کاندھلوی کی دین کے لیے کیا قربانی ہے، اس موضوع پر پھر کبھی بات کروں گا۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں والد محترم کے ساتھ ایک دفعہ رستے سے جا رہا تھا، ایک خوبصورت عمارت پر نظر پڑی۔ کس پر؟ خوبصورت عمارت پر نظر پڑی تو کہا میں دیکھتا رہا اس کو، تو والد نے ایک تھپڑ لگایا رکھ کے، دیکھو یہ تو میری اس تھپڑ کے اشارے سے ہل گیا، تو اگر تھپڑ لگے کسی کو تو پھر کیا ہوگا؟ کہا والد نے مجھے تھپڑ لگایا اور میں زمین پر گرا جا کر۔ یہ شیخ الحدیث شیخ زکریا اپنی آبیتی بیان کر رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ سننا، او ہو اللہ اللہ، آج کا باپ ہوتا نا کہتا دیکھو کتنی محنت سے بنایا ہے، تیرے جیسا نکٹو اولاد تھوڑی ہے اس کی، کتنی محنت سے اس نے دیکھو عمارت کھڑی کی ہے، دیکھو تو صحیح، ٹائلیں تو دیکھو یار، ہو کھڑکیاں تو چیک کرو، خوبصورت رنگ دیکھو، دروازے دیکھو۔ کہا میری جب عمارت پر نظر پڑی اور میں نے دیکھا تو باپ نے ایک تھپڑ دیا اور میں کہاں گرا؟ یہ سننا بڑی اگلی حیران کن بات، جب میں نے اس کو دیکھا تو پڑھ کر حیران ہو گیا۔ تو باپ نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ شیخ زکریا کو والد نے کہا مٹی ہی تو ہے۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، مٹی ہی تو۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا پھر کبھی کسی عمارت کی طرف نہیں دیکھا، بچپن میں باپ نے سمجھا دیا تھا کہ یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں، کام کی چیز ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ آج محنت کس پر ہے؟ نقشوں پر محنت ہو رہی ہے۔ آج محنت کس چیز پر ہو رہی ہے؟ عمارتوں پر محنت ہو رہی ہے، خوبصورتی پر، تین چیزوں پر زور لگ رہا ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ نمبر ایک کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑا، کپڑے پہ کپڑے، ایک کپڑا دوسرے کپڑا تیسرا، کپڑے پہ کپڑے بن رہے ہیں بھائی، کپڑے پہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب اجتماع میں فرمانے لگے نا کہ خاص طور پر ہماری یہ مستورات کو بڑا شوق ہوتا ہے کپڑوں کا۔ کیا ہوتا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جوڑا لینے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جوڑا لینے گئے، اب خریدے کون سا پتہ نہیں، اب خرید لیا، پہنے کون سا جی، اب کون سا پہنے، یہ اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا۔ محنت ہو رہی ہے کس پر؟ کپڑوں پر، دے کپڑوں پہ کپڑے، کپڑوں پہ کپڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا کپڑا پرانا ہو جائے، نیا کپڑا پہنو تو پرانے کو صدقہ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل تمہارے عیبوں پر ستر پوشی فرمائیں گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹاکیاں بنا لو اس کی۔ کیا بنا لو؟ ہاں، گھر کی صفائی کے کام آئے گا، پہلے اس کا چھوڑا کیا ہے جو صفائی کے کام آئے گا۔ دوسری محنت کس پر ہے ہماری؟ خوراک پر۔ کس پر؟ صبح شام خوراک، صبح شام خوراک، میرا کھانا اس سے اچھا ہو، میرا کھانا اس سے اچھا ہو۔ وہ کڑھائی کھاتا ہے ہم بھنا ہوا کھائیں گے، وہ شوربے والا کھاتا ہے ہم روسٹ کھائیں گے، وہ دیکھو وہ ایک ڈش ہم چار ڈش، اسی پر محنت لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، امام الانبیاء کا گھر ہے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ یہ نبیوں کے سردار کا مکان ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، 2 مہینے چولہا جلتا نہیں۔ تیسری محنت مکان پر، تیسری محنت میرا مکان بہت عمدہ ہو، میرا مکان، ایک مکان ضرورت کا ہے۔ کتنا؟ ایک مکان، اور اللہ سے مانگنا چاہیے اپنا مکان ہو، ایک مکان، ایک مکان ادھر، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، اس پر محنت ہو رہی ہے، وہ کرائے پر، وہ کرائے پر، وہ میں نے پراپرٹی، وہ جائیداد، یہ ساری محنت مال پر، دکان پر، کپڑوں پر، کھانوں پر، اور مسلمان کی جو محنت تھی قرآن پر، ایمان پر، اس سے ہم فارغ ہو گئے۔ اس سے کیا ہو گئے؟ نہ یاد دلبر میں رونا آتا ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جائیں۔ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، آپ سے اس قرآن کو اپنا دامن، اس قرآن کا دامن پکڑو، بہت کچھ آپ کو اللہ دے دیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی چیز مقدم نہیں۔ ابھی نقشہ آپ نے دیکھا چند دنوں پہلے، ایک آدمی دنیا سے گیا، شہرت بھی، واہ واہ بھی، ہٹو بچو بھی،
پروٹوکول بھی، لینڈ کروزر گاڑیاں بھی، سب کچھ، لیکن عیدی کی لاش میں اکیلا پڑا ہوا ہے، سرد خانے میں، وہ خون میں لت پت، سائڈوں پر گندی دیواریں، جو اپنے کپڑوں پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، ارد گرد سارا خون لدا ہوا ہے، یہ حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس قرآن سے یاری لگائی نا تو آپ کی قبر میں اترنے کے بعد بھی لوگ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک عجیب ماجرا میں نے رات کو دیکھا، کہا جب میں قرآن پڑھتا تو میرے قریب میں کھڑا ہوا گھوڑا وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا، کیا ہوتا؟ ایسے اچھل کود کرتا، کہا میں قرآن کی تلاوت کو روک دیتا، اس لیے کہ قریب میں چھوٹا بچہ آرام کر رہا تھا، اس بات کو ذہن میں بٹھایا کہ اگر اس کے اچھل کود سے بچے کو کہیں نقصان ہو گیا تو بچہ جان سے چلا جائے گا، پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا، پھر گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا، کب پھر میں خاموش ہو جاتا، گھوڑا سہم جاتا، پھر قرآن کی تلاوت کرتا، گھوڑا بھدکنے لگ جاتا، کہ اسی ماجرے میں وقت گزرا اور میں نے اپنی تلاوت کو سمیٹا۔ صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، رات میرے ساتھ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ بھائی یہ جو گھوڑا بھدکتا تھا، آپ قرآن پڑھتے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے، وہ آپ کا قرآن سنتے، گھوڑوں کا بھدکنا اس بات کی علامت تھی کہ فرشتے اتر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھنا روک دیتے، فرشتوں کا اترنا بند ہو جاتا، کہ اگر آپ پڑھتے رہتے تو صبح تک مسلسل فرشتے اترتے رہتے، صبح تک فرشتے۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول رات کے وقت قرآن کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آپ نے دوبارہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہچکیاں لے لے کر صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول رونے لگے کہ بسم اللہ کی تاثیر میں اتنا اثر تھا کہ اللہ کے نبی کا دل آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ آج ہمیں بھی یہ تاثیر نصیب ہے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں سوچا ہی نہیں، غور و فکر نہیں کی کہ قرآن پڑھنے سے بھی کبھی دل نرم ہوتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہی تو قرآن ہے جو ہدایت انقلاب بن کر آیا تھا، عرب کے ریگزاروں میں جس نے انقلاب برپا کیا تھا، جو جانی دشمن تھے، جان لینے والے تھے، جب محمد کی زبان سے اس قرآن کو سنا تو ان کی زبان سے اتنا زبردست ان کے دل پہ اثر ہوا، جان لینے والے جان دینے والے بن گئے۔ پھر وہی لوگ تھے جو راتوں کو قافلے لوٹتے تھے، اس قرآن کی ہدایت کے انقلاب نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ ساری رات یوں مصلے پر کھڑے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ سے تبت یدا تک، ایک رکعت میں، کتنی رکعت میں؟ ایک رکعت، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ کیا چشم فلق کو یہ لوگ میسر ہیں بھائی؟ گھنٹہ گھنٹہ تبصرے ہم کر لیتے، گھنٹہ گھنٹہ باتیں کرنے کو ہم مزہ آتا ہے، ہمیں چسکے لگاتے ہیں، سیاسی تبصرے، یہ تبصرے وہ تبصرے۔ یہ قرآن کل قیامت میں ہم سے شکوے کرے گا؟ یہ قرآن کل قیامت میں ہم سے، اللہ، ہم نے نہ قرآن کو کچھ دیا، نہ مال، نہ جان، نہ وقت، پھر بھی ہم مطمئن ہیں۔ صحابہ سب کچھ لٹا کر غیر مطمئن تھے، صحابہ سب کچھ لٹا کر۔ اسی 10ویں سپارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ایک وقت آیا کہ غزوہ تبوک پر جب جانے کا وقت تھا نا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہا نکلو۔ قرآن نے کتنی عجیب بات کی ہے، میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے بعض غریب صحابہ، کون سے صحابہ؟ غریب صحابہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو سواریاں نہیں تھیں، کیا نہیں تھی؟ گھوڑے اور سواریاں نہیں تھیں۔ تو قرآن نے ان کی کیفیت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ تو آئے ہوں غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، لیکن اب ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ نے غزوے میں شرکت نہ کی تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صحابہ نبی کی مجلس سے اٹھے اور جانے لگے۔ کیا ہوا؟
جانے لگے، یوں اٹھے یوں مڑے، ہائے ہائے کیا لوگ تھے، یوں مڑے یوں، جیسے صحابہ مڑے جبریل بھی اتر آئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، کیا لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، لتحملہم، جس پر آپ بیٹھ کر سوار ہو کر غزوہ تبوک میں جاؤ۔ قلت لا اجد، قرآن کہتا ہے جب آپ نے ان سے کہا لا اجد، ہم نہیں پاتے سواری کو، ہمارے پاس سواری نہیں، کس لیے؟ ما احملکم علیہ، جس پر آپ بیٹھو۔ اللہ، قرآن کہتا ہے تولو، اے پیغمبر، اے حبیب، جب وہ آپ سے اٹھ کر مڑے، کیا لوگ تھے، جب وہ آپ سے اٹھ کر مڑے، قرآن کہتا ہے وَأَعْيُنَهُمْ، آنسو بہہ پڑے، آنسو تفیض من الدمع حزنا، ان کے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے کہ سمندر سے پانی بہتا ہے۔ کس بات پر؟ اللہ یجدو، اللہ یجدو، کہ ہم آج اس چیز کو نہیں پاتے، ما ينفقون، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے۔ آج ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہ ہم میدان میں جا کر اپنی جان کو قربان کر سکیں۔ کیا لوگ تھے، یوں مڑے، اخلاص کتنا کامل تھا، دل میں درد کتنا تھا دین کے لیے، جیسے مجمع سے اٹھے اور یہ سن کر جانے لگے کہ ہمارے لیے سواری نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہم کیا ہیں؟ غریب ہیں۔ لیکن صحابہ کا اخلاص زمین سے آسمان تک بلند تھا۔ اللہ نے قرآن اتار کر کہا اے پیغمبر یہ مڑ کر جا رہے ہیں لیکن ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بتانا مقصود تھا کہ سب کچھ مال نہیں ہوتا، سب کچھ، ہاں ہم سمجھتے ہیں بس سارا کچھ پیسہ ہی ہے، سب کچھ پیسہ ہی ہے، یہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ جس اولاد کے لیے ہم نے خود کو کھپا دیا وہ قبر کی اندھیری رات میں اتارے گی، اوپر پتھر رکھے گی، مٹی ڈال کر آ کر 3 دن تک تھوڑا بہت وہ معمولی سا رسم کے مطابق ہوگا، اس کے بعد ابا کدھر گیا، بس اللہ کا حکم تھا، بس ٹینشن فری، وہ اپنے کاموں میں، آپ اپنے کاموں میں۔ کیا کام آئے گا؟ یہ قرآن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ فرمایا یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا جو اس سے یاری لگائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے اپنی ساری مصروفیات نکال کر مجھے وقت دیا، آج میں تیرے دربار میں سفارشی بن کر کھڑا ہوں، اس کو جہنم سے آزاد کر، اس کو جہنم سے۔ اور جس نے اس کو پیس پٹ ڈالا وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تمہیں میری سفارش کی ضرورت ہوگی اور میں یوں آسمانوں سے تمہیں للکار کہوں گا، کیا کہوں گا؟ کذالک الیوم تنسا، میں آج تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو، میں تمہیں کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بھی تو مجھے پہچانا نہیں تھا، تم نے بھی تو مجھے بھلایا تھا، آج میں بھی تمہیں بھلا چکا ہوں۔ بلاؤ اپنے سفارشیوں کو، میں ان کی سفارش کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ دوستی لگائی ہوگی، جو مجھے سنتے ہوں گے، جو مجھے پڑھتے ہوں گے۔ تو بھائی قرآن کی تلاوت کریں گے، تھوڑی کرو مگر روزانہ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رات کو ہم سوئیں اور قرآن کی تلاوت نہ کی ہوں تو نیند نہ آئے، کیا نہ آئے؟ لیکن ادھر تو ایسی آتی ماشاءاللہ، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ درمندانہ آپ سے اپیل ہے، ہمیں ان صفات پر آنا ہوگا، قرآن کے ساتھ دل لگانا ہوگا، ورنہ یہ جو فتنوں کا دور ہے، اللہ کی قسم یہ دل اللہ فرماتے ہیں میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کہاں ہے؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا یہ دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ بطور مثال دیے، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان، جدھر چاہے اس کو پھیر دے، جدھر چاہے اس کو، ہاں اس رب کی مرضی۔ جب ہم قرآن سے بے رغبتی کریں گے، یہ غیرت مند ذات کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ ایک عربی نے کہا تھا ایک ہوتا ہے بادشاہوں کا کلام، یہ بادشاہوں کے بادشاہوں کا کلام ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ کل۔ اللہم رب